ہمارے پاس ہیں تھوڑی سی، اور چگلیاں تو ہم نے بڑی لوگوں کی کی ہیں، غیبتیں بھی بڑی کی ہیں، بہتان بھی بڑے باندھے ہیں، گالیاں بھی بڑی دی ہیں، 2 نمبریاں بھی بے شمار لوگوں سے کی ہوئی ہیں۔ وہ تو ساری نیکیاں جو تھوڑی بہت ہی ہیں وہ تو ان لوگوں کے پاس چلی جائیں گی، الٹے گناہ چڑھ جائیں گے، اور جہنم تو پھر ہمارے لیے کنفرم ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم جہنم کنفرم نہیں ہے۔ اللہ، میں نے پہلے کہا، اللہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، رب کو نہیں پسند میں اور آپ جہنم میں جائیں، اللہ کو نہیں پسند، وہ بچانا چاہتا ہے۔ یہ بڑے گناہ ہوں، یہ حقوق العباد طرف کرنے والے گناہ، یہ بھی معاف ہو جائیں گے، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے، لیکن توبہ سے نہیں ہونے، حج عمرے سے، نماز روزے سے، کسی اور نیکی سے نہیں ہونے۔ کیسے ہونے؟ آؤ پوچھیں محمد الرسول اللہ سے کیسے معاف ہونے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا، من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من ارضہ اور من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ او مسلمانوں، او امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، جس بندے نے کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کی عزت خراب کی ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس کی پٹائی کی ہے، اس کو تنگ کیا ہے، دکھ دیا کسی بھی طریقے سے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، مرنے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن ہاتھ میں کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، ابھی واپس کر دو سارا کچھ۔ ابھی اگر ہم جس کا حق تلف ہوا ہے اس کو لوٹا دیں تو معافی مل جائے گی کہ نہیں؟ مل جائے گی۔ جہنم کنفرم ہے بھائی؟ جہنم کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، قسم ہے اللہ کی، رب تیار ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ جس کا حق تلف کیا آج تک، جس بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، فوری طور پر واپس کر دیں۔ جس سے رشوت لی ہے واپس کر دیں، جو خزانے سے کرپشن کی ہے واپس کر دو، خزانے میں بچ جاؤ گے، نیکیاں بچا لو گے لوگوں کو۔ جس سے چوری کی ہے واپس کر سکتے ہو واپس کر لو، نہیں تو معافی مانگ لو اس سے۔ وہ دل سے خوش ہو کر معاف کر دے گا تب بھی معافی مل جائے گی۔ اس کو واپس کر دو گے اس کا حق تب بھی معافی مل جائے گی۔ آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں نہیں آئی سمجھ۔ بھائی جس کا تو پتہ ہے اس کا تو حق واپس کر دیں گے، ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے اس مسئلے کو کبھی حساس جانے نہیں تھا زندگی میں۔ ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے 2 نمبریاں کرتے ہیں، اب ہمیں یاد ہی نہیں کس کا کتنا حق کھایا، اور جن کا حق کھایا کئی تو دنیا سے چلے گئے، اور کئیوں کا پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اب ہم ان کو کیسے واپس کریں؟ میرے بھائیوں ان کو بھی واپس ہو جائیں گے۔ رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے جہنم سے۔ طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، پیارے پیغمبر نے۔ اچھا کیسے یہ کیسے معاف ہوں گے؟ جو دنیا سے چلے گئے بندے، جن سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے کھائے۔ اب جس نے پانی چوری کیا اس کو کیا پتا میں نے کس کے کتنے کھائے؟ جس نے بجلی چوری کی اور مجھے کیا پتا کس نے کتنے پیسے میری جگہ پر بھرے؟ کیسے لوٹاؤں ان کو؟ بھئی ایسا کریں، ایک موٹا سا اندازہ لگا کر، مثلا 1 لاکھ روپیہ ہم نے آج تک کھایا ہوگا، مثال ہے، 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ طے کر لیں اپنے آپ کہ میں نے یہ ادا کرنا ہے، اور اپنی آمدن سے بچا کے صدقہ کرنا شروع کر دیں، یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں۔ جب مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس وقت میں نے نجائز لوگوں کے لے لیے تھے۔ یا اللہ مجھے پتہ نہیں کس کے کتنے ہیں اور کون زندہ ہے، کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں۔ یہ جن کے پیسے ہیں نا، ثواب اس کا ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف انشاءاللہ کر دے گا۔ نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی میری اور آپ کی، گناہ چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، یہ پیسے جو کھائے ہیں یہ تو معاف ہو جائیں گے واپس کرنے سے، صدقہ کرنے سے۔ تو جو غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، پٹائی کی ہے لوگوں کی بلا وجہ، تنگ کیا لوگوں کو، دکھ دی ہے، دکھ دینا بھی حرام ہے نا مسلمان پر، مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو تنگ کرنا بھی حرام ہے، حرام کیا اللہ نے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے دوسرا تنگ ہو، جس کی زبان سے دوسرا تنگ ہو، اللہ کی قسم وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے جس کو دکھ دی ہے اس کو امن سے جینے کا حق تلف کیا ہوا ہے، ہم نے وہ حق سے، وہ پیسوں سے، غیبتیں، چگلیاں، یہ بہتان، یہ گالیاں، یہ تھپڑ، یہ پٹائی اور یہ دکھ، یہ کیسے معاف ہوں گے؟ ان سے جا کر معافی مانگو، جن کا کیا ان سے وہ خوش ہو کر راضی ہو کر آپ سے معاف کر دیں، اللہ کی قسم یہ گناہ بھی رب معاف کر دیں، ہو جائے گے معاف۔ آپ کہیں گے ابھی بھی نہیں پوری سمجھ آئی، بھئی جو فوت ہو گئے ان سے کیسے معافی مانگے؟ ہم نے نواز شریف کی بھی غیبتیں کی ہیں، زرداری صاحب کی بھی کی ہیں، عمران خان بھی کی کرتے ہیں، ہر مجلس میں ہوتی کہ نہیں ہماری مجلس میں؟ اپنے رشتہ داروں کی بھی کرتے ہیں، دوستوں کی بھی کرتے ہیں،
حکمرانوں کی بھی کرتے ہیں، MP ایم ایل اے سب کی کرتے ہیں، یہ پیسے کھا گیا، یہ فلاں کر گیا، یہ وہ کر گیا، امام مسجد کی بھی کرتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کی بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو چھوڑتے ہیں بھلا یار؟ ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا کبھی۔ ہاں ان سے معافی کیسے مانگے جن کا پتہ ہی نہیں، جو فوت ہو گئے؟ نواز شریف سے معافی مانگنے کہاں جائیں؟ ہم تو جا نہیں سکتے اس کے پاس، کیسے معافی مانگے ان سے؟ بھائی یہ بھی معاف ہو جائے گا، جن سے معافی مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یہ معافی مانگنا ذلت کا کام نہیں ہے، اللہ کی قسم عزت ہے، یہ آخرت کی ذلت سے بچ جائیں گے ہم ساری خلقت کے ساتھ۔ اچھا جن کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، جو فوت ہو گئے، جن کا پتہ نہیں کہاں ہے، ان سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی ہے اسلام میں۔ وہ یہ ہے کہ جن کی غیبتیں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، پٹائیاں کی ہیں، دکھ دیا ہے ان کو آج تک، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کے لیے جب تک زندہ ہیں دعائیں کریں۔ اللہ سے کیا مانگے ان کے لیے؟ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے درجے پہلے ان کی غیبتیں کرتے تھے، اب ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں اور کوشش کریں ان کی کوئی نہ کوئی خوبی ڈھونڈنے کی۔ جب خوبی مل جائے، جس مجلس میں ان کو پڑھا تھا نا وہ بیان کر کے، اس مجلس میں جا کے ان کی خوبی کا بھی ذکر کر دیں اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، یا اللہ میں ان کی خوبیوں بھی ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ میں غفلت میں گناہ کر گیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں تھی، یا اللہ میں تیری عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ دنیا میں چھپانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، کیونکہ رب معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کی دلیل سن لو ساری باتوں کی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، جو لوگوں کے اموال لیتا ہے، حقوق لوگوں کے طرف کیے، اب اس کا ارادہ بن گیا واپس کرنے کا، ادى الله عنه، اللہ واپس کروا دے گا۔ سبحان اللہ، آسانیاں پیدا کر دے گا، وسائل پیدا کر دے گا، راستے کھول دے گا، واپس ہو جائے گی، حقوق واپس ہو جائے گی، معافی مل جائے گی۔ اور اگر بندہ موت کا تو پتہ نہیں ہے نا، کتنی زندگی ہے ہمارے پاس، ایک لمحے کا، ایک سانس کے بعد اگلے سانس کا ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر آج فیصلہ کر لیا کہ کسی کا حق رکھنا نہیں ہے، میں نے دنیا میں حساب صاف کرنا ہے، رب کی عدالت میں نہیں دے سکتا، یہ عزم کر کے آپ نکل پڑے، ابھی حق ادا نہیں ہوئے تھے کہ پہلے موت آ گئی، حقوق ابھی ادا نہیں ہوئے، معافیاں بھی مانگی نہیں گئی۔ قسم اللہ کی جب آپ کا ارادہ بن گیا تھا، آپ نے کام شروع کر دیا تھا، مرنے کے بعد بھی رب جن جن کی حق ہے ان کو راضی کروا دے گا۔ سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی صورت ضرور بنائے گا، ان کو راضی کرنے کی، معافی مل جائے گی، گارنٹی ہے، میری نہیں، آپ کی نہیں، مولوی صاحب کی نہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی رضی اللہ عنہ اللہ ادا کروا دے گا۔ لیکن اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، جس کا واپسی کا ارادہ نہیں ہے، معافی کا ارادہ نہیں ہے، وہ کہتا دیکھی جائے گی جب آئے گا اگلا جہاز، ہاں کوئی واپسی نہیں ہے، میں کیوں واپس کروں، رشوت کرپشن کر کے، چوری کر کے کیوں واپس کروں؟ اطلافہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا۔ اب فیصلہ میرے محترم بھائیوں بزرگوں میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر بندے کا اپنے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں حساب کروانا چاہتے ہیں اپنا صاف تو موقع ہے، اگر آخرت میں کرانا چاہتے ہیں تو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لازمی ہونا ہے۔ ایک پیاری پیسہ میں نے آپ کا مارا ہوا ہے نا، میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت تک میں نہیں جا سکتا جنت میں جب پیاری پیسے کا حساب برابر نہیں ہو جاتا، نہیں جا سکتا اس وقت تک جنت میں۔ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ رشوت کا، کرپشن کا، دو نمبریوں کا، ملاوٹوں کا، خیانتوں کا، پانی دودھ میں ڈالتے ہیں، کیمیکل کا دودھ بنا کے لوگوں کو پلا رہے ہیں، کم توڑتے ہیں، پلاٹوں پر قبضے کرتے ہیں، نجائز لوگوں کا مال سود کے ذریعے کھاتے ہیں، بڑا سنگین معاملہ میرے بھائی، آخرت برباد کر دے گا بندے کی۔ ایک تو یقیناً آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم نے دنیا میں صاف کروانا ہے اپنا حساب جو ہو گیا انشاءاللہ۔ دوسرا میری گزارش ہے آپ سے، منوا تو نہیں سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں آپ کی، منت ہی کرتا ہوں آپ کی کہ آج کے بعد تہیہ کر لیں، نہ نواز شریف کی، نہ زرداری کی، نہ غیبت کی، نہ عمران خان کی، نہ کسی اور بندے کی، آج کے بعد ہم نے غیبت نہیں کرنی، نہ رشتہ داروں کی، نہ دوستوں کی۔ بھئی میں غیبت کروں، آپ غیبت کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ موٹے ہو جائیں گے؟ کوئی ہمیں تنخواہ ملے گی کہیں سے؟ یار غیبت کرنے سے میں اپنی نیکیاں یا اس کو دوں گا یا اس کے گناہ اٹھاؤں گا، فائدہ کیا ہے اس کا؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ عقل مند اپنا نقصان تو نہیں کرتا۔ آج کے بعد انشاءاللہ کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، گندی گالیاں انشاءاللہ اپنی زبان پر نہیں نکال، اور کسی کو